عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا، وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا، کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا، طنز کیتا ہے۔ بہت سارے لوگ حضور دی عزت آبرو تے جدوں ممتاز نے بھی گل کیتی نا، عامر عبد میرے کول کتاباں موجود ہیں، میں انہاں دے نام نہیں لیندا، ویسے ہی وہ مرن والے۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے جدوں خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا، تے ایک بہت بڑا اپنے آپ نو لیڈر کہنے والا اجے زندہ ہے، موت و حیات دی کشمکش وچ نام نہیں لیندا، ویسے ہی لندن دی او دے پئیاں ہویاں، اور نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی، اس کا بیان ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دین کا، تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی ہے۔ کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا، مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیو میں اس گونڈے دے مقابلے جانا۔ رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی دے سر تے، حضور نے بدھی، پھر حضور نے تلوار دیتی۔ جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تواڈے ابا جی نال، میں تانوں نہیں مارنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تانوں مارنا چاہتا۔ جب وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا میں تانوں نہیں مارنا چاہتا، تواڈے ابا جی نال میرے تعلقات سن، فرمایا میں تجھے مارنا چاہتا۔ وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا، بھائی پورے عرب وچ مینوں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکدا۔ آپ نے فرمایا سن گل، میں سنیا تینوں ترے گلاں چوں ایک بندہ گل کرے تو من جاندا؟ انہیں کہا ہاں۔ فرمایا میں ترے گلاں تیرے نال کرنا جڑا تیرا دل کرے من جا۔ انہوں نے کہا پہلی گل تو ہے کہ کلمہ پڑھ، اور جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن۔ کیسا جناب ادھروں یورپ وچوں یہ گلاں ایتھے آندیاں، اور چھڈو جی کسی کو نہیں چھیڑنا، سب ہی ٹھیک ہے۔ میں کہا مولا علی فرمایا کلمہ پڑھو، تن دعوت اسلام دینا، جس مقام تے میں کھڑیا آ جا ایتھے حضور دے نال کھڑا ہو جا۔ انہوں نے کہا میں تے نہیں کر سکتا۔ فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا۔ پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزتاں دینیاں ہی دینیاں، اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی، تے پھر تم ہی اس عزت وچ لے لویں تھوڑی جیاں، واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس۔ انہوں نے کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے اینج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے اینج ہاں تے میں اینج ہاں۔ فرمایا پھر ہن تیسری گل اے وے کہ میدان حاضر ہے، جتھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں، کوئی ہاں اسلام کہتا یا اے من یا اے من یا اے من۔ یہی خالد بن ولید کی ایسی، فرمایا ہم تو میں دعوت اسلام دیتے، نہیں تو پھر ٹیکس دو، نہیں تو پھر موت آ جائے۔ یہی بولی مولا علی دی، یہی سیف اللہ دی، یہی حیدر کرار دی، یہی سیف من سیوف اللہ دی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے۔ پھر دین وہ یہ جڑا حضور دے گئے، وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تے مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا، سمجھ آئی نا بات؟ او حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا۔ تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیعہ، وڈے شاعر عرب دے سب تو وڈے شاعر، کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا شعر تے سناؤ، اور کہنے لگے جدوں دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرنا۔ جدو بندہ مان جدو وفا سکھ جے لئیے، فرمایا بس جی جدوں دی سورہ بقرہ، ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں، فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد، باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا۔ انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا۔ اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دیتی۔ لو جی میدان لگ گیا، مولا علی آ گئے، عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا، مولا صحابہ کہتے ہیں اینج مولا علی ادھے نال لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا تے عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا۔ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے۔ لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تے سارے صحابہ دے دلو چھورے تکبیر سے تھر تھر آتی زمین۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلواراں دی بند ہو گئی، اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا۔ تو کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت۔ کہتے ہیں پھر صحابہ پھر کیوں جا نعرہ لایا ہونا، ہاں وہ نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچا ہونا۔ کہتے ہیں پھر اگلی گل بڑی عجیب ہے، حضور کتنے خوش ہوندے۔ کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جدو میں مڑیا نا گرد و غبار چو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ، فرمایا یتحللو، فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی
اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی. جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا. میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہاں تو حضور کی مبارک آواز سے اونچی آواز ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد اسلام کو کوئی خطرہ ہی نہیں. اور اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو حج فرمایا حجۃ الوداع، تمہیں کیا پتا کیا میں جی اقبال کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. اور میں تیرے تواڈے نال کی گل کراں، 1,24,000 دے صحابہ ہے نا جی، یہ تو یقینی بات ہے نا. حجۃ الوداع دے موقع تے عرفہ وچ 1,24,000 حضور دے غلام موجود. حضرت میمونہ بنت کردم، ایک تو حضرت میمونہ ام المومنین ہے، حضور کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. وہ حضرت یہ میمونہ اور ہیں صحابیہ، وہ کہتی ہیں اس حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے ابا جی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. تو میرے ابا جی آگے بڑھے اور رسول اللہ کے حضور اونٹنی پر سوار ہیں، اور آگے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ کے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا تو حضور نے اونٹنی روک لی کہ ان کو کوئی ضرورت ہے. حضور نے اونٹنی روکی، کہتے ہیں میرے وہ مسئلہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے حضور سے، یہاں تو ساری زندگی نماز پڑھنی بھی نہ آئے تو مولوی سے سیکھتا کوئی نہیں، دعائے قنوت بھی نہ آئے تو لوگ اللہم اغفر لی سے اپنا گزارا چلا لیتے. دعائے نماز جنازہ نہ آئے تو پھر بھی مولوی صاحب وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جس کو نہیں آتی وہ یہ پڑھ لے. اور کیوں نہیں آتی؟ اور ایم اے کر لیا اس وہاں وقت ضائع ہی کیا نا. جب دین نہ بچا تو پھر کیا کرنا ہے؟ شیخ سعدی گل بڑی، مبادا دل فرمایا شاد، کیا جی؟ او مبادا دل فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دے حدیں بباد. مبادا دل فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دے حدیں بباد. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا. او مبادا دل فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دے حدیں بباد. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامت. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بدترین مقام اس بندے کا ہوگا کہ اذهبا آخرتہ بدنیا غیرہ. حضور نے فرمایا کہ بدترین بندہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا، اپنی آخرت برباد کر دیا. کیوں جی؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. صرف مچھلیاں پکڑن دے ہیلے کرنے والے وصلوا عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہوں کو پوچھو جن ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی استاتیم حیتانم یوم سبتیم شرعا. جی جدوں ہفتہ نہیں سی ہوندا تے گم ہو جاندی، ہفتہ آندا تے اچھلدیاں سن جناب لہراں اُتے، انہاں دے منہ چوں پانی آندا سی، ہائے ہوئے تسی کل کیوں نہیں آئیاں، تسی پرسوں کیوں نہیں آئیاں، ساڈا شکار رہ گیا. اللہ نے فرمایا اسی طرح تو ہم آزماتے ہیں، کذالک نبلوہم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة بیدی فشربوا منهم الا قلیلا فلما جاوزه قال هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہی تے آزمائش ہے. حضرت طالوت جب لشکر لے کے نکلے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہے کہ اللہ آزمائش کرنے والا. آگے نہر آ گئی تو اللہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، یہ نہر آ گئی اگے پانی والی تھی. اللہ نے پیاس بھی لشکر نو پوری لا دیتی، پیاس بھی بندے نو لگی ہوئے اگے نہر آ جائے ٹھنڈے پانی والی. اللہ نے فرمایا انہوں کہو تو پانی نہیں پینا، تو پانی نہیں پینا، ہاں ایک چلو دی اجازت ہے. تو قرآن کہنا فشربوا منہ، وہ اینج جناب لے لتھے جی اٹھ پانی تے لے پیندا، وہ لے لتھے نہر ہوتے تھے. جدو نہر پانی پینا فرمانی تسی ساریاں نہ فرمانیاں کر کے تو تسا امریکہ نال لڑنا ہے.
تسی انڈیا نال لڑنا ہے. آپ دیکھو ایک نافرمانی انہاں کی تھی, جب وہ پانی پی کے اٹھے انہاں کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, انہاں کہا جناب ساڑھے کو جالوت اور لشکر نال نہیں لڑیا جا سکتا. تو جنہاں نہیں صرف ایک ایک چلو پیتا, قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جنہاں گل منی انہاں کہا چھڈو پرے لشکر بڑا ہے تو پھر کی ہے, لشکر بڑا ہے تو پھر کی ہے. اے توجہ, بس گل اتنی ہے. نافرمانیاں اللہ رسول دیاں کر کے نا ایٹم بم ہوندے بھی بندہ کہے ہم جنگ چھیڑ دے. میں کہا جنگ تو چھیڑنی. اللہ جو فرماتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ نے جو فرمایا مسلمانوں اٹھو اور قتل کر دو انہاں لوگوں نے جڑے دین اسلام دے باغین, یہاں تک کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے. اس کو قرآن فتنہ کہتا ہے کفر کو, اور تم کہتے ہو کہ جی کسی مذہب کو جو دوسری پر ترجیح کوئی نہیں. ایک فتنہ ہے اور ایک نور ہے. کیوں جی تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تو انو اسلام دے خلاف ہی جدو تواڈیاں زباناں کھل دیاں نے اسلام کسی مذہب کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں. تم اتنے بے باک ہو گئے ہو دین کے بارے میں. مولا علی فرمایا, یہ روایت مولا علی کو مولا کائنات فرماندے ہیں جنہیں حق نہ ٹکر لئی نا حق کو دی کمر توڑ کے رہ دے گا. توجہ الحمدللہ کے والناس تک قرآن پڑھو. ہاں قرآن پڑھو, نہیں پڑھا تو پڑھو. اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والیاں قوماں پانی ایک رج کے پی لون تے سامنے لشکر تے جنہاں نو یقین ہوئے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ, کہ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ایک دن ملاقات کرنے والے ہیں, وہ کیا کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا کتنی ہی قلیل جماعتاں وڈیاں جماعتاں تے غالب آ گئیاں لیکن اللہ کی مدد سے غالب آ گئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی بڑے سونے جوان سن, رومیاں قید کر لیا. رومی بادشاہ نے ویکھا بڑے سونے جوان, انہیں کہا یار اینو عیسائی بناؤ ہے منڈے نو. وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی نو کہنے لگا ادھی سلطنت دینا عیسائی ہو جا. آپ نے حضرت گل کے کی تھی, فرمایا جلا ہویا ہے محمد عربی دا غلام تیرے سامنے کھڑا. فرمایا ادھی نہیں پوری دے دے, پھر پوری دے دے, پھر دنیا پوری دے دے. آنکھ جھپکن دے اتنی دیر بھی میں اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. توجہ, میں نو 4 جنوری نو کراچی پتہ لگ گئے سی بھئی میں لاہور جا کے گرفتار ہونا. کراچی ایئرپورٹ تو 8 بجے دی میری فلائٹ سی. میں اندر گیا تو کہنے لگے تیری سیٹیں ہی کوئی نہیں, 3 سیٹیں سن, کہنے سیٹیں ہی کوئی. میرے پیچھے جڑے جا رہے سن انہوں نے بٹھا رہے سن. تو میں انہوں موقع دیتا بھی مولوی ٹل جا, تو لاہور جا کے گرفتار جو ہونا ہے تو واپس چلا جا. میں کہا نہیں 11 والی تو میں پھر جانا ہے. تو جدوں اتنے فلائٹ اتری تو پولیس سول وردی اندر جا پہنچی فلائٹ دے وچ. تو کافی 15 منٹ گزر گئے تو میں پی آئی والے ملازم نو کیا, میں کہا تسی ویل چیئر نہیں لے آ رہے پاگلو, 15 منٹ ہوئے میں بہن کہہ لے جی باہر پولیس نے گھیرا پایا تو آن نہیں دے. میں کہا پھر خیر, بیچارہ ڈردے میرے کولوں لنگیا. تو میں کہا یار وہ کی مسئلہ ہے, کہنے لگا پورے ساری آئی کھڑی تے وہ تواڈے بارے کوئی مسئلہ ہے انہوں نے. میں کہا پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. میں پھر بیٹھا درود مصطفیٰ شریف میں پڑھن لگ پیا. کچھ دیر بعد پھر آئے جی چلو جی چلیے جی. میری ویل چیئر بھی انہیں کھس لی ہے نا منڈیا کو, میرے نال جڑے 2 چوچے سن. میں کہا ٹھیک ہے. یہ تینوں نے جدو اسی ایئرپورٹ تو نکلے, ڈرائیور بھی آ گیا نا, تینوں نے لبیک دا حضرت جڑا نعرہ لایا نا پورا ایئرپورٹ ہل گیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مر, تسی میں تھانوں صحیح دس رہا, تسی پورا مجمع بھی مل کے وہ جو نعرہ نہیں لا سکے. گل وچ ہو رہے جفا ہوئے نا دشمن سامنے, اس ویلے پھر 84 ہو رہے نعرہ لان دے. پورے ڈی آئی جی تے فلانے پہنچے ہوئے سن مولوی نو گرفتار کرنا ہے. تو میں اپنے مست ہو گئے, میں انہوں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیتا بھائی تسا میری ویل چیئر بھی نپ لی. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز. جے ڈرنا ہوئے تے یرکنا ہوئے تو پھر یہ گلاں کیوں کریے جڑیاں میں کرنا.